نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا اإلہ مع اللہ بل ہم قوم یہدلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین کرام، سب ٹی وی کی ساری ٹرانسمیشن قرآن اور رمضان سب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی وقار قادری، اور آج ہم اللہ رب العزت کے فضل سے 20ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ہم پہلے جو بنیادی مضامین ہیں ان کا ایک مختصر سے طائرانہ جائزہ لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو بنیادی اور اساسی مضامین ہوتے ہیں اس کے تحت جو ضمنی مضامین اس پارے میں آ رہے ہوتے ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو ہم اپنے آج کے درس میں 20ویں پارے کے جو بنیادی مضامین ہیں ان کے جائزے سے آغاز کرتے ہیں۔ جہاں تک 20ویں پارے کا تعلق ہے، 20ویں پارے میں کل 7 موضوعات بیان ہوئے ہیں، بنیادی اور اساسی موضوع جس کو کہہ سکتے ہیں، اور 7 موضوعات میں 3 بنیادی حصے ہیں اس پارے کے۔ 7 موضوعات ہیں اور 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ نمل سے متعلق ہے، چونکہ سورہ نمل کا آغاز 19ویں پارے میں ہو گیا تھا، اور یہاں اس کے بقیہ جو آیات ہیں وہ یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ دوسرا حصہ سورہ قصص سے متعلق ہے جو مکمل اس پارے میں آئی ہے 20ویں پارے میں، اور تیسرا حصہ سورہ عنکبوت سے متعلق ہے جس کا ابتدائی حصہ اس پارے میں آیا ہے۔ گویا 20ویں پارے کے 3 حصے ہیں اور اس میں 7 مضامین ہیں۔ 7 مضامین کی ترتیب سامعین کرام ایسی ہے کہ 2 مضمون سورہ نمل میں آئے ہیں، جو اس پارے میں جتنا حصہ سورہ نمل کا ہے 2 مضمون اس میں ہیں، 2 بنیادی مضامین سورہ قصص کے ہیں، اور 3 بنیادی مضامین سورہ عنکبوت کا جتنا حصہ اس پارے میں اس کے ہیں۔ یعنی یہ کل ملا کے 7 مضمون بنتے ہیں جو 20ویں پارے میں ہیں۔ علاوہ اس کے جو ذیلی اور ضمنی مضامین آئیں گے ان 7 اساسی مضامین کے تحت، وہ انشاءاللہ زیر بحث آئیں گے۔ پہلا مضمون جو ہے 20ویں پارے میں آیا ہے وہ توحید کے 5 دلائل ہیں جو اللہ رب العزت نے دیے ہیں۔ پھر یہاں منہج بدل گیا۔ اس سے پہلے جو نظم تھا وہ آپ دیکھیے کہ پیچھے تقریباً 3 پاروں میں ترتیب بدل گئی، اور ترتیب یوں ہو گئی کہ آغاز عمومی طور پہ قیامت سے ہو رہا تھا، پھر رسالت کی طرف جا رہے تھے، اور پھر توحید کے دلائل آ رہے تھے۔ جبکہ پچھلے 3 پاروں کو چھوڑ دیں اور اس سے پیچھے پورا قرآن مجید لے لیں تو عمومی منہج، علاوہ اس کے تو ہو سکتے ہیں استثناءات، لیکن عمومی منہج یہ تھا کہ توحید کی بات سب سے پہلے تھی، رسالت دوسرے نمبر پر تھی، اور پھر قیامت اور آخرت اور جنت و دوزخ کے معاملات تیسرے نمبر پر تھے۔ درمیان میں پھر کچھ ایسا ہوا کہ توحید کی جگہ قرآن مجید اور حقانیت قرآن اور حقانیت کلام پہلے نمبر پر آ گئی، توحید دوسرے نمبر پر آ گئی۔ یعنی یوں موضوعات عدل بدل کے، نظم اوپر نیچے کر کے، ترتیب اوپر نیچے کر کے ایک پورا خوبصورت قرآن مجید کا نظم سامنے آتا ہے۔ یہاں پھر پرانا نظم دوبارہ آ گیا تاکہ اعادہ کیا جا رہا ہے مضامین کا، لیکن ان اعادے میں بھی نئی چیز سامنے لائی جا رہی ہے۔ یہی قرآن مجید کا نظم ہے کہ قرآن میں ایک چیز بے شمار دفعہ آتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جتنی دفعہ موضوع رپیٹ ہو رہا ہے وہ نئے پہلو سے، کسی نئے زاویے سے، کسی نئے اینگل کو ساتھ لے کر آ رہا ہے، تاکہ محض اعادہ نہ ہو بلکہ اس اعادے کے ساتھ ہدایت اور رشد کا ایک نیا پہلو بھی شامل ہو جائے۔ تو یہاں توحید کے 5 دلائل بیان ہوئے۔ اس میں پہلی دلیل جو بیان ہوئی وہ آسمان، زمین، بارش اور کھیتوں کا خالق اللہ ہے۔ یعنی زمین و آسمان، کھیتیاں، چرند پرند،
یہ جو کچھ زمین سے اگتا ہے یہ سب اللہ کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل کے طور پہ بیان ہوا۔ دوسرا موضوع جو ہے، دوسری دلیل توحید کی جو بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ زمین میں نہریں، پہاڑ، سمندر، اتنے وسیع اور سمندر، نہریں جو ایک شہر سے دوسرے شہر تک، اور پھر سمندر جو ایک ملک سے دوسرے ملک اور کئی ملکوں کا احاطہ کیے ہوئے، اور پھر دنیا کے بہت سارے حصے کا احاطہ کیے ہوئے، ان سمندروں کا خالق کون ہے؟ اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی گئی کہ وہی ہے جو ان تمام سمندروں کو، پہاڑوں کو، نہروں کو اور زمین کو اس طرح منظم رکھے ہوئے ہے۔ تیسرا پہلو پھر بیان ہوا کہ کون ہے اللہ کے سوا جو مجبور اور بے بس کی پکار سنتا ہے۔ بس وہی ہے جو مجبور اور بے بس کی پکار سنتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے کرشموں میں بیان کیا کہ میں جہاں پہ زمین و آسمان چلا رہا ہوں اور ان کا خالق ہوں، پھر زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب میرے دست قدرت اور دست تصرف میں ہے، اور میں نہروں کا مالک، نہروں کا خالق، سمندر وسیع و عریض، سمندروں کو گہرائیاں جس کی نہیں ناپی جا سکتی، ان سمندروں کا مالک، تو پھر مجبور اور مقہور اور مظلوم ان کو کہاں جانے کی ضرورت ہے جب ان کے پاس اتنا عظیم الشان مالک اور خالق موجود ہے؟ تو وہ فرماتا ہے کہ میں ہی ہوں۔ یعنی یہ جو پچھلی دو قدرت کے دلائل آئے، اس کا بڑا شاندار ربط ہے اس کے ساتھ، اور ایک بڑا لطیف ربط ہے اس کے ساتھ کہ اتنا عظیم اگر پروردگار موجود ہے تو اے انسان تجھے کسی اور کے آگے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بے بس ہیں، جو مظلوم ہیں، جو مقہور ہیں، وہ آئیں اللہ کی بارگاہ میں۔ پیچھے دو قدرتیں بیان کر کے اللہ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ چوتھا بیان ہوا اللہ کی قدرت کا جو مظہر کہ بحری اور بری تاریکیوں میں کون ہے جو راستہ دکھاتا ہے؟ وہ بے شک سمندر کے نیچے گہری تاریکیاں ہوں یا جنگلوں میں، زمین کے اوپر رات کے وقت، اور جو ہو مطلب بیابانوں میں کون ہے جو راستہ دکھانے والا ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور ہوائیں اسی کے نظاموں سے چلتی ہیں، اس کے حکم سے چلتی ہیں۔ یہ چوتھا پہلو تھا۔ اس کے بعد قدرت الہیہ کا جو پانچواں پہلو بیان ہوا کہ پہلی بار بھی اسی نے پیدا کیا تھا، دوسری بار بھی وہی پیدا کرے گا، اور وہی رزاق ہے۔ یعنی باس بعد الموت، یہ حیات ظاہری، اس کے بعد ایک دوسری دنیا، اور اس کے بعد دونوں جہانوں کا رزاق اللہ کا ہونا، یہ پانچویں دلیل تھی توحید کی۔ تو گویا پہلے توحید کی 5 دلیلیں بیان ہوئیں 20ویں پارے میں، یہ پہلا بنیادی موضوع تھا۔ دوسرا بنیادی موضوع جو اس پارے میں ہے وہ قیامت کے متعلق تھا کہ قیامت میں سور پھونکا جائے گا، پہاڑوں کا بادلوں کی طرح ہواؤں میں اڑنا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے قیامت کے دن، اور ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد روز قیامت سب کا جمع ہونا، پھر اس دن نیک لوگوں کو ان کی اچھائیوں کا اور ان کی جو اعمال صالحہ تھے اس کا اجر دینا، اور برے لوگوں کو ان کے اعمال بد کی سزا دینا، یہ معاملہ بیان ہوا۔ اس کے بعد سورہ قصص میں ہم چلے جاتے ہیں، اور سورہ قصص میں پہلا جو موضوع تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو قصہ ہے اس کا تذکرہ آتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ یہ 2 واقعات ہیں جو اس سورۃ قصص میں تفصیل سے آئے، علاوہ اس کے کچھ ذیلی موضوعات ہیں۔ اس کے بعد ہم یہاں سورہ العنکبوت میں داخل ہو جاتے ہیں، اور سورہ العنکبوت میں 3 موضوعات ہیں۔ یعنی پہلا موضوع اس کا ہے توحید، کہ مشرکین کے بت مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، جس طرح مکڑی کا جالا ہوتا ہے کہ تیز ہوا کا جھونکا اس کو بہا کے لے جاتا ہے۔ تو یہ جو مشرکین کے بت ہیں، یا ہر وہ شے جس کو اللہ کی ذات کے مد مقابل سمجھا جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسرا رسالت، اور رسالت میں جو پہلو زیر بحث لائے گئے وہ یہ تھے کہ آزمائش من جانب اللہ ہوتی ہے، اور اس ضمن میں چند انبیاء کے پھر قصے بیان ہوئے، تقویت قلبی کے لیے، تثبیت قلبی کے لیے، دل کی تسلی کے لیے کہ اے مومنین یا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ معاملہ اہل حق کے ساتھ ہمیشہ سے چل رہا ہے۔ اور آخر پہ قیامت کا تذکرہ۔ یوں 20ویں پارے کے بنیادی موضوعات مکمل ہوتے ہیں، یعنی 7 موضوعات۔ پہلا موضوع توحید کے 5 دلائل، وہ میں نے بیان کر دیے۔ دوسرا موضوع قیامت کا تذکرہ۔ تیسرا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ۔ چوتھا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا قصہ۔ 5واں موضوع توحید۔
چھٹا موضوع پھر رسالت، اور 7واں موضوع قیامت کا تذکرہ۔ یوں یہ 7 موضوعات اس کے بنیادی موضوع قرار دیے جا سکتے ہیں۔ یہ 7 اس کے ہم پھر ان کے ذیلی موضوعات کی طرف انشاءاللہ آئیں گے۔ ان 7 اساسی موضوعات کے بعد جب ہم اس کے تفصیل اور تھوڑی توضیح کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہم پارہ وائز جو موضوع پارے میں جس طرح سے آ رہا ہے، پارے کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان موضوعات کو لیتے ہیں۔ اور یہ جو ابتدائی موضوع بیان کیے جاتے ہیں اساسی، یہ اس پورے قرآن کے اندر جو بنیادی، اس پورے پارے میں جو بنیادی موضوعات ہیں ان کو لیا جاتا ہے۔ اب ہم اس کی تفصیلی بیان کی طرف آتے ہیں۔ تو 20ویں پارے کی ابتدا میں پہلا جو چیز سامنے آتی ہے، پہلا موضوع، وہ اللہ رب العزت کی قدرت اور وحدانیت کے 5 دلائل بیان ہوتے ہیں۔ یہ ناقابل تردید اور عمومی دلائل ہیں، عقلی نوعیت کے دلائل ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی بہت بڑا کوئی راکٹ سائنس بیان نہیں ہوئی، عمومی دلائل۔ یہی قرآن کا نظم ہے کہ وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ قدرت الہیہ اور وحدانیت الہیہ کے 5 دلائل کھول کھول کے قرآن نے بیان کیے، عمومی دلائل، اور وہ ایسے دلائل جو عمومی بھی ہیں، منطقی بھی ہیں، معقول بھی ہیں، اور وہ لوگ قرآن نے جا بجا کہا آگے آ رہا ہے کہ ان سے پوچھئے جو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے پوچھئے جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ یہ وہ دلائل ہیں جب قرآن کہتا ہے یہ ان کے سامنے رکھو گے تو وہ بھی مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی واحد ہے، اللہ ہی پالنے والا ہے۔ پہلی دلیل، جو پہلی چیز سامنے آئی 5 دلائل میں، پہلی دلیل تھی کہ کیا وہ اللہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسا کے خوبصورت تر و تازہ باغات، پھل اور سبزیاں پیدا کی، وہ بہتر ہے یا جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو یہ بہتر ہے؟ یعنی پہلا اسپیکٹ جو توحید کے حوالے سے اللہ رب العزت نے پیش کیا وہ تقابل کا کیا۔ کیسی شاندار دلیل ہے، دیکھیے، یعنی عقلی طور پہ اس کو دعوت دی کہ اللہ کی نعمتیں، اور نعمتوں کو پھر اجمالی انداز میں بیان کر دیا۔ پہلا زمین کی تخلیق، آسمان کی تخلیق، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کی تخلیق، اس کو اللہ نے اپنے سے منسوب کیا۔ پھر آسمان سے بارش کا برسنا، اس بارش کا زمین میں وہ تاثیر ڈالنا کہ مٹی سے خوبصورت پھول، پھل، سبزیاں، کھانے پینے کی خوبصورت چیزیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہ بیان کر کے اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو وہ ہے جو میں نے پیدا کیا ہے، اس کے مد مقابل جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، جو پتھروں کے مجسمے ہیں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، بتاؤ کہ وہ بہتر ہیں جنہوں نے تمہیں خود نہیں دیا، انہوں نے تمہیں کیا دینا ہے؟ وہ تو خود اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے، وہ تو خود بہرے ہیں تمہاری بات نہیں سن سکتے، وہ تو اندھے ہیں تمہیں دیکھ نہیں سکتے، وہ تو محتاج ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتے، انہوں نے تمہیں کیا دینا ہے؟ اللہ نے فرمایا اب تقابل کرو کہ میں بہتر ہوں یا وہ بہتر ہے، تو بے شک مولا تو ہی بہتر ہے۔ یعنی عقل کیسے اس کا انکار کر سکتی ہے، جس کا وہ دن رات ہر وقت مشاہدہ دیکھتی ہے، جس کی نعمتوں سے وہ دن رات سیراب ہوتا ہے انسان، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے کہ ان نعمتوں کی سیرابی کے باوجود اگر اللہ سے منہ پھیرتا ہے۔ دوسری دلیل کہ وہ محسن حقیقی اللہ ہی ہے جس نے انسان کے لیے زمین کو ثبات بخشا اور زمین کو یوں ہموار کیا، اور پھر زمین کے سینے میں اس نے نہریں چلا دیں، اور پھر زمین کی پشت پر بھاری بھاری پہاڑ رکھ دیے جو کیل کی مانند ہیں۔ اگر وہ پہاڑ نہ ہوتے تو گویا تم زمین پر چل پھر نہ سکتے، زمین تذبذب میں رہتی، زلزلے آتے، اور زمین کے اندر، زمین کے اوپر یہ سب کچھ نہ ہو سکتا جو تم کرتے ہو۔ گویا زمین پر بھاری پہاڑ رکھ دیے، اور پھر میٹھے اور کھارے پانی کے چشمے جاری کر دیے، الگ الگ بھی جاری کیے اور اکٹھے بھی جاری کیے، اور جہاں اکٹھے جاری کیے وہاں اللہ نے اپنی قدرت سے میٹھے اور کھارے پانی کے چشموں میں پردہ ڈال دیا تاکہ یہ مکس نہ ہو، اور رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ یہ دلائل بیان کر کے اللہ فرماتا ہے کیا اس محسن اور قادر ذات کو بتوں کے مماثل اور بتوں کی تمثیل اور بتوں کے مد مقابل لانا یہ کوئی انصاف کی بات ہے، یا یہ عقل کی بات ہے، یا یہ معقول بات ہے؟ یہ مشرکین جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو دلائل دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا عقلی نوعیت کے دلائل ہیں، پوری کی پوری عقل و دانش کی یہ کتاب ہے جس کے اندر عقل و دانش بھری پڑی ہے۔ یعنی یہ وہ دلائل ہیں جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ کون ہے جو ان باتوں کا انکار کرے جو اللہ رب العزت پیش کر رہا ہے؟ وہ خود بھی یہ مانتے تھے کہ یہ سب اللہ نے کیا ہے، لیکن شرک کیا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ جو ہمارے بت ہیں یہ شریک ہے خدائی میں،
کوئی شریک نہیں ہے خدائی میں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہ بالکل واضح اور صریح تصور ہے، یہی توحید ہے۔ تو اللہ نے کیا شاندار انداز میں اپنی نعمتوں کا، اور پھر نعمتوں کا بھی ایک خاص تناظر میں ذکر کر کے آخر پہ فرمایا کہ کیا تم انصاف کرتے ہو کہ ایسے جلیل القدر اور ایسے عظیم الشان رب کے مد مقابل ان مجسموں کو لا کے رکھ دیتے ہو۔ تیسری دلیل جو اپنی قدرت کی بیان فرمائی کہ وہ مجبور اور مظلوم اور بیماری اور تکلیف اور مصیبت کے وقت کون ہے جو تمہیں ان بیماری، مصیبت اور اس ظلم سے نجات دیتا ہے، اور کس سے دعا مانگتے ہو؟ اللہ ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو کیا وہ اصنام جن کو تم پوجتے ہو اور وہ بت، وہ تمہاری عبادت، وہ تمہاری دعائیں سنتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کا قصہ واضح ہے کہ جب قوم چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑ دیا، اور پھر وہ کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ جب قوم میلے سے واپس آئی تو کوہرام مچ گیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بھائی یہ بڑا جو بت ہے اس سے پوچھو، اس کے پاس کلہاڑا کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم اس سے کیسے پوچھیں، یہ تو بولتا نہیں۔ انہوں نے کہا اسی نے مارا ہے، سب کو توڑا ہوگا، امکان تو یہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے توڑ سکتا ہے، یہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ہل نہیں سکتا تو اس سے پوچھ لو کس نے توڑا۔ انہوں نے کہا یہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ تو جو بول نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، حضرت ابراہیم نے فرمایا پھر تم اس کے آگے کیوں جھکتے ہو؟ بس جب وہ مبہوت ہو گئی یہ دلیل سن کے اور کوئی جواب نہیں تھا معقول، حضرت ابراہیم کے دشمن ہو گئے اور آگ میں ڈال دیا۔ تو کون ہے جو بندوں کی پکار سنتا ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ نے اپنی پکار، اپنے آپ کو مظلوموں کی اور مقہوروں کی اور بے بسوں کی پکار سننے والا کہا کہ ہر کوئی بے شک چھوڑ دے، میں اپنے بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور پھر اس کا تعلق جس طرح میں نے پہلے خلاصے میں بتایا پچھلی دو باتوں سے بھی ہے کہ جو اتنا عظیم الشان رب ہے اور پوری کائنات کو چلا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس مظلوم بندے کو جو اس سے دعا کر رہا ہے اس کا ساتھ چھوڑ دے۔ چوتھی دلیل کہ بحر و بر کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اور بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ کس کے تصرف میں ہے وہ ہوائیں؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کی چوتھی نشانی بتائی۔ اور پانچویں نشانی یہ بتائی کہ انسان کو ابتدا سے کس نے پیدا کیا؟ وہ اللہ ہے۔ یہ وہ مشرکین جن کو یہ سارا خطاب تھا وہ بھی یہ مانتے تھے۔ تو بتایا کہ اگر وہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے بغیر کسی پریسیڈنٹ کے تو دوسری دفعہ پیدا کرنا تو اس سے آسان ہے، محال تو پہلی دفعہ پیدا کرنا تھا۔ تو عقل کا تقاضا کیا ہے کہ جو پہلی دفعہ کر سکتا ہے بغیر کسی مثال اور پریسیڈنٹ کے وہ دوسری دفعہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کوئی دلیل لاؤ۔ کوئی دلیل نہیں تھی، بس محض انکار اور ہٹ درمی تھی۔ تو یہ قرآن مجید کی پانچویں دلیل اللہ رب العزت کی حقانیت میں۔ تو 20ویں پارے کا آغاز اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے ان 5 دلائل سے ہوا، یعنی یہ توحید کا اور وحدت کا، ربوبیت کا شاندار مضمون تھا جو یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ دوسرے بنیادی مسئلہ جو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کو زیر بحث کچھ تھوڑا سا لایا گیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم اور ہمارے آبا مٹی ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو اس اعتراض کو بھی قرآن نے پہلے مخاطب کر دیا اپنی 5ویں دلیل میں۔ اعتراض کوڈ ہو رہا ہے اور اس اعتراض کا جواب پہلے بیان ہو چکا کہ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری دفعہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا۔ تو یوں گویا اللہ نے ان کو دعوت دی کہ زمین پر چل پھر کے دیکھ لو، اور یہ جو ربوبیت کے 5 دلائل اللہ نے پیش کیے ہیں ان پر غور کرو، خوض کرو، غور و خوض اور تدبر کرو، تفکر کرو، اور پھر نتیجہ نکالو کہ کون ہے جو باعث خالق ہے، جو خالق ہے، کون ہے جو اس پوری کائنات کا نظم چلانے والا ہے، کون ہے جو متصرف ہے اس کائنات میں، کون ہے جس کے ہاتھ میں قوت ہے؟ یقیناً اللہ ہے۔ اس کے بعد اگلا جو موضوع شروع ہوتا ہے اس پارے میں وہ سور پھونکنے کے متعلق ہے، اور بتایا گیا کہ جب یہ جہان اس وقت تک باقی ہے جس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوتی، اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، وہ پہلی دفعہ سور پھونکیں گے تو زمین و ارض کی تمام مخلوقات جو ہیں ان پر موت طاری ہو جائے گی، پھر وہ سور پھونکیں گے تو پھر سارے زندہ ہو جائیں گے،
اور زندہ ہو کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محشر کی طرف چلیں گے، پھر وہاں حساب کتاب ہوگا اور سارا کچھ ہوگا۔ یہ ایکچولی توحید کے وہ جو اللہ کے 5 دلائل تھے وحدانیت کے اور قدرت کے، وہ یہاں آ کے ختم ہو رہے ہیں۔ یعنی پہلے 5 دلائل، اس کے بعد ان 5 دلائل میں مشرکین کے تمام اعتراضات کا رد، اس کے بعد اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو کائنات اس نے بنائی ہے اس کو وہ اختتام پر یوں لائے گا کہ وہ سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد سب ایک دفعہ مر جائیں گے، پھر سب زندہ ہوں گے اور سب پھر اس کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ اور جو اللہ کو ان قدرتوں صفات کے ساتھ جس کا پہلے ذکر آیا مانتا ہوگا، وہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد جو حشر برپا ہوگا وہ اس دن کامیاب ہوگا، اور جو نہیں مانتا ہوگا وہ اس دن ناکام ہوگا۔ یہاں سورہ جو ہے پچھلی سورت چل رہی تھی، اس کا اختتام سورہ نمل کا اختتام ہوتا ہے، اور یہاں سورہ قصص میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی 28ویں سورت ہے، یہ مکی سورت ہے، اس میں 88 آیات ہیں، اس میں 9 رکوع ہیں، اور اس سورت کا زیادہ تر حصہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس کے بیان پر مشتمل ہے۔ آپ دیکھیے یہ کتنے ریپیٹڈلی بیان آ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر تذکیر کے نئے پہلو ہیں، اس کے اندر سمجھ کے عقل و دانش کے نئے پہلو ہیں۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہے، حروف مقطعات کے بعد ایک عمومی اسلوب ہے کہ جہاں حروف مقطعات ہوتے ہیں اس کے بعد قرآن مجید کی حقانیت کا موضوع کچھ نہ کچھ کہیں بالتفصیل کہیں اختصار سے زیر بحث آتا ہے، وہ یہاں بھی آیا۔ اس کے بعد سورہ قصص بتاتی ہے کہ فرعون مصر میں بڑا بن کر بیٹھا تھا، تکبر اور جور و جفا کے ساتھ، مطلب اس نے سارے معاملات چلا رہا تھا، اور اس نے آج کے سے سامراج اور استمرار کی طرح مصر والوں کو 2 طبقات میں تقسیم کر دیا تھا۔ یعنی سامراج جو طاغوتی قوتیں ہوتی ہیں ان کا ہمیشہ جو طریق حکمرانی ہے وہ ایک جیسا رہا ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ نیچے لوگوں کو لڑاؤ، وہ مذہبی بنیادوں پہ لڑاؤ، وہ سیاسی بنیادوں پہ لڑاؤ، وہ لسانی بنیادوں پہ لڑاؤ، وہ صوبائی بنیادوں پہ لڑاؤ، جس بھی بنیاد پہ لڑاؤ، لوگوں کو لڑاؤ تاکہ وہ جتھے بن جائیں، قوت مجتمع نہ ہو سکے، اور لڑا کے پھر ان پر حکمرانی کرو۔ ان میں سے ہر ایک طبقے کے چند ایک جو سرکردہ لوگ ہیں ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کے ساتھ بنا کے رکھو، اور پھر ان سرکردہ کے ذریعے اس پورے طبقے کو آپریٹ کرو، یوں ڈیوائیڈ اینڈ رول کے معاملے کے تحت چلاؤ۔ اور ایگزیکٹلی فرعون بھی یہی کرتا تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کو اور قبطیوں کو الگ الگ 2 حصوں میں بانٹ رکھا تھا، ڈیوائیڈ کر کے رکھا تھا، اور پھر ان پر رول کرتا تھا، کمزوروں پر ظلم کرتا تھا۔ یہ اشارہ دینے کے بعد قرآن کا جو خطاب ہے وہ حضرت موسیٰ کی ولادت اور آپ کی والدہ کی پریشانی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر ہم ترتیب سے موضوعات کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ایک اگلا موضوع شروع ہو رہا ہے، اور وہ موضوع کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس سے پہلے چونکہ فرعون کے ظلم و بربریت کا ذکر ہے تو اس کی ظلم و بربریت کا اختتام اور اس کا نقطہ کمال یہ تھا کہ اس نے بالآخر ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت تو وہ چل رہا تھا، اور اس ڈیوائیڈ اینڈ رول سے متعلق اس نے جو اپنے دشمن تھے، دوسرا گروہ تھا جن کو وہ دشمن سمجھتا تھا، بنی اسرائیل جو مائیگریٹڈ تھے، مصر آئے تھے مائیگریٹ ہو کے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں، ان کو اس نے کہا کہ ایک خواب دیکھا، اس خواب کے نتیجے میں معبروں نے اس کو تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل سے ایک شخص پیدا ہوگا جو تیرا تختہ الٹ دے گا۔ تو اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بچہ لڑکا پیدا ہوگا اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور ان کی لڑکیاں باقی رکھی جائیں گی، زندہ رکھی جائیں گی۔ تو یہ پورا سینیریو تھا۔ اس سینیریو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ پریشان ہو گئیں کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ کیا حکم ہے، اور اس کے کارندے آ کے میرے بیٹے کو مار دیں گے۔ اس پریشانی کے عالم میں اللہ رب العزت نے ان کی رہنمائی فرمائی، اور انہوں نے اللہ کی رہنمائی کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کے، کپڑے میں رکھ کے صندوق میں ڈال کے اس صندوق کو دریائے نیل کی نہروں کے سپرد کر دیا۔ کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کی رہنمائی کی تھی۔ پانی کے دوش پر تیرتے ہوا صندوق آتے جاتا رہا، اور روایات میں ہے کہ آگے جا کر یہ آسیہ، حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ فرعون تھیں اور مومنہ تھیں، وہ وہاں چہل قدمی کر رہی تھیں یا ان کی خادمائیں تھیں، انہوں نے اس باکس کو دیکھا، صندوق کو دیکھا، اور جب اٹھایا تو اس کے اندر جو ایک روشن چہرے والا بچہ تھا وہ اٹھا کے لے گئیں۔ جب حضرت آسیہ نے اس کو دیکھا تو اللہ نے آسیہ کے دل میں حضرت موسیٰ کی ایسی محبت ڈالی کہ حضرت آسیہ نے یہ ٹھان لی کہ اس بچے کو اپنا بیٹا بنا کے اس کی پرورش کریں گے۔ ابتداً فرعون نہیں مانتا تھا، لیکن بعد ازاں حضرت آسیہ نے ان کو منوایا۔
یہ یہاں معاملہ تھا۔ اس کے بعد آگے اگلا معاملہ یہ قرآن لایا کہ ماں کی ممتا کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اللہ کے حکم سے یہ کام تو کر دیا، لیکن ادھر اضطراب تھا، پریشانی تھی کہ نہ جانے میرا بیٹے کا کیا ہوگا، ڈوب جائے گا، صندوق کہاں پہنچے گا، کیا ہوگا، وہ مسلسل اضطراب تھا۔ اللہ کی ذات ادھر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا تخت الٹنے کے لیے اہتمام کر رہی تھی، اور ادھر ان کی والدہ کی ممتا کو تسکین دینا بھی ضروری تھا اور منظور الہی تھا۔ تو کیا ہوا، حضرت موسیٰ جب ادھر گئے دربار میں اور فرعون کے قصر محل میں، تو پھر جب پرورش کا ارادہ کر لیا تو پھر عورتیں بلائی گئیں دودھ پلانے کے لیے، تو کسی کا آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو آپ کی بہن کے ذریعے یہ ان کو جا کے یہ حضرت موسیٰ کی بہن کو پتہ چلا کہ وہاں عورتیں آ رہی ہیں اور کسی عورت کا حضرت موسیٰ دودھ نہیں پی رہے۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ تھوڑا اپنا حلیہ اور بھیس بدل کے وہاں گئیں ایک عام خاتون کی صورت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا، تو ان کو دودھ پلانے کی خدمت پہ رکھ لیا گیا۔ تو دیکھیے اللہ کا امر کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو والدہ سے کس طرح دور کیا تاکہ فرعون کے شکنجے سے اور اس کے کارندوں سے بچائے، اور پھر والدہ کی جو ماں کی ممتا تھی اس کا انتظام کیسے کیا کہ پھر کسی اور کا دودھ پینا موسیٰ علیہ السلام کو روک دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ تو بھوکے بچے کو جب ماں نے دودھ پلایا تو پھر ماں کی ممتا کو بھی تسکین آئی، اور اللہ کا وہ امر جو اللہ بروئے کار لانا چاہتا تھا وہ بھی ہوا۔ اس کے بعد اللہ کا فیصلہ تھا کہ وہ بچہ جسے اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم اور سب سے بڑے جو جابر حکمران ہے اس کے سامنے کھڑا ہونا تھا، اللہ کا فیصلہ تھا کہ اسی کے گھر میں اس کی پرورش کی جائے، تو اللہ نے کی۔ اس کے بعد معاملہ آگے چلتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوانی کی حدود میں جب قدم رکھا تو پھر قرآن مجید کا بیان ہے کہ آپ کے ہاتھوں ایک قبطی کا خون ہو گیا، غیر ارادی قتل ہو گیا۔ اس کے بعد ایک مرد باوفا تھا، دوست تھا، اس کے مشورے سے آپ مدین تشریف لے گئے، اور نہ وہاں پر آپ کی نہ جان تھی، نہ پہچان تھا، نہ ٹھکانہ تھا، نہ کوئی ذریعہ معاش تھا، اور پریشانی کا ایک عالم تھا۔ اور جب مدین تشریف لے گئے تو بس اس کے بعد ایک ہی سہارا تھا، اور وہ اللہ کے ہر بندے کا، انبیاء کا اور اللہ کے ہر بندے کا وہی سہارا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی ذات تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اب میں یہاں آ گیا ہوں، میں تیرا فقیر ہوں، محتاج ہوں، بتا میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور وہیں پر مدین میں ایک آگے سے ایک نئی سٹوری چل پڑتی ہے، نیا اہتمام فرما دیا اللہ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت سے ٹیک لگا کے اس کے سائے میں بیٹھے تھے، اور دو باحیا اور باپردہ خواتین اپنی بکریوں کو لے کر دودھ اپنا پانی پلانے کے لیے کسی نہر کے کنارے آئیں۔ وہاں رش تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، انہوں نے بندوں کو پیچھے کر کے بکریوں کو دودھ پلا دیا اور ان خواتین کے حوالے کر دیا۔ وہ خواتین جو تھیں وہ سمجھ گئیں کہ یہ صالح مرد ہیں اور یہ سمجھدار اور دانش مند مرد ہیں۔ واپس جا کر انہوں نے اپنے والد کو ان کا قصہ سنایا، اور ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ ان بچیوں نے جا کے اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو جب یہ پورا اس مسافر اجنبی کا، اس کی امانت دیانت کا، حیاداری کا قصہ سنایا، تو انہی میں سے ایک بچی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ادھر بلوا لیا گیا۔ حضرت شعیب نے اپنے پاس، اور چند شرائط کے تحت اپنے پاس بھی رکھ لیا، اپنی خدمت میں بھی رکھ لیا، اور بالآخر انہی دو بچیوں میں سے ایک بچی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا بھی اہتمام ہو گیا۔ اب آپ اپنی زوجہ کو لے کر جب واپس آ رہے تھے مصر کی طرف، تو رات کا وقت تھا، جنگل میں ایک آگ دیکھی درخت کے پاس۔ جب درخت کے پاس آگ لینے گئے تو اللہ نے بلا لیا اور نبوت عطا فرما دی، اور پھر نبوت کے ساتھ عصا کا معجزہ کہ عصا پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا، اور ید بیضا کا معجزہ کہ ہاتھ بغل میں دباتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا۔ یہ معجزات اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اور اللہ نے ڈیوٹی لگا دی کہ اے موسیٰ، فرعون بڑا سرکش ہے، اس کے دربار میں جاؤ اور اس کو اللہ کے دین کی دعوت دو، اس کو ظلم سے رکنے کی دعوت دو، اور اس کو دعوت دو کہ وہ حق کی راہ پر آ جائے۔ اس کے بعد یہ پورا تمام معاملہ یہاں بیان ہوتا ہے، اور اس پورے معاملے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ جو بے شمار جگہوں پر بیان ہوا، اس پورے معاملے سے کچھ حکمتیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ وہ حکمتیں ہمارے سننے اور سمجھنے سے متعلق ہیں۔
یعنی یہ وہ قصہ تھا جس میں بنیادی کردار 3 ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، فرعون ہے اور بنی اسرائیل ہے، اور یہ تفصیل سے کئی پچھلے پاروں میں ہم بیان کر چکے ہیں، 6-7 پاروں میں یہ واقعہ آیا ہے۔ تو اس واقعے سے علماء نے کچھ حکمتیں اخذ کی ہیں، کچھ کا تو براہ راست قرآن میں ذکر ہے اور کچھ کا براہ راست ذکر نہیں، لیکن اس کے پورے اس متن سے اور اس واقعے سے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ان میں پہلی چیز، اب ہم ان نصیحتوں کا اور ان عبرتوں کا ذکر کریں گے جو اس پورے واقعے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے پورے واقعے سے جو سامنے آتی ہیں۔ چونکہ یہ واقعہ ریپیٹڈلی آیا اور یہاں بھی آیا، اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ اگر انسان مصائب اور آلام پر صبر کرے تو دنیا و آخرت میں اچھے نتائج ملتے ہیں۔ دیکھیے ایک دفعہ اندھیرا تھا، حضرت موسیٰ کو دیکھیں نا، تو ایک دفعہ یوں لگ رہا تھا کہ آگے نتیجہ ہی کوئی نہیں، قبطی کا قتل ہو گیا، مدین تشریف لے گئے اور کوئی جاننے والا نہیں، یوں بے سر و سامانی کی حالت۔ اللہ نے اہتمام فرما دیا۔ تو مصائب و آلام پر صبر نتائج دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کو مشکلات سے نکال دیتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اسباب کا درجہ 2، 3، 4 ہو سکتا ہے، پہلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں مسئلہ اور خرابی یہ ہے کہ ہماری نظر مسبب پر بعد میں، مسبب پر بعد میں، اسباب پر پہلے جاتی ہے، یہ خرابی۔ اس کے بعد جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ جائے، اس کے لیے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت ہیچ ہو جاتی ہے، کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ حضرت موسیٰ کا بھی یہی معاملہ تھا۔ اور اگر کوئی بندہ حق کا پرچم لے کر پوری استقامت سے کھڑا ہو تو دشمن چاہے جتنا طاقتور ہو، بالآخر حق کو فتح ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات جو اس سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ جس کے دل میں ایمان پیوست ہو جائے، وہ پھر کسی بھی معاملے میں حق سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ حق سے پیچھے صرف وہ ہٹتا ہے جس کے دل میں ایمان پیوست نہ ہو۔ اس کے بعد اگلا نقطہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وراثت زمین اسی قوم کا حق ہے۔ زمین کی وراثت انہی کو دی جاتی ہے جو زمین پر جد و جہد کرتے ہیں اور ثابت قدمی سے ڈٹے رہتے ہیں۔ محض دعاؤں سے اور معجزات سے زمین کی وراثت قوموں کو نہیں ملتی۔ اس کے بعد اگلی جو چیز یہاں سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ جو شخص، یہ جو جماعت، یہ جو گروہ جان بوجھ کر حق کو جان کر، حق کو قبول کر کے، حق کے نتائج دیکھ کے پھر سرکش ہوتا ہے، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل دیکھ لیں، کہاں فرعون کے پاس تھی، کہاں فرعون کے مظالم تھے، پھر حضرت موسیٰ دریائے نیل سے لے کر نکلے، پھر آگے پہنچے، اتنے بڑے معجزات دیکھے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کو اللہ نے معجزات نبی کے ذریعے نجات دلائی ظلم و بربریت اور ظلم اور جبر سے جو فرعون کرتا تھا۔ اس کے باوجود جب وہ نجات حاصل کرنے کے بعد آگے آئے تو انہوں نے پھر سرکشیاں شروع کر دیں، کبھی بچھڑے کی پوجا، کبھی احکام کی نافرمانی، کبھی یوم سبت کا لحاظ نہ رکھنا، یہ تمام معاملات انہوں نے شروع کر دی۔ اس کے بعد اگلی بات جو یہاں سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ ظالم حکمران قوم کی بد عملیوں کے نتیجے میں قوم پر مسلط ہوتی ہے۔ یہ بھی بات اسی سے اخذ ہوتی ہے کہ جیسی قوم ویسا حکمران۔ تو اگر قوم اجتماعی طور پہ توبہ کی طرف جاتی ہے تو پھر اللہ اس کے حالات پر نظر ثانی فرما دیتا ہے۔ اور آخری بات جو اس واقعے سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنی قوم کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا انبیاء کے مبعوث ہونے کے بڑے مقاصد میں ایک مقصد تھا کہ تمام لوگوں کی غلامی سے نکالیں اور اللہ کا غلام بنائیں۔ یہاں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ اپنے تمام عبر اور نصائح کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اہل مکہ کی تنبیہ موضوع بحث بنتی ہے۔ اگلا موضوع جو اس پارے کا ہے کہ اہل مکہ کو اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی، اور وہ تنبیہ 3 نکاتی تنبیہ ہے۔ پہلا فرمایا کہ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کی تعریف کی۔ دوسرا مشرکین کی جہالتوں اور حماقتوں کا ذکر کر کے ان کی تضحیق کی اور ان کی تکذیب کی۔ اور تیسرا دنیا فانی کے مال و متاع سے دھوکہ کھانے سے بچنے کی تلقین کی۔ یہ 3 تھا۔ چوتھا یہ 5 نکاتی تھا جو اہل مکہ کو تنبیہ تھی، یہ 5 نکاتی تھی۔ چوتھا قیامت کے مناظر میں سے بعض منظر کشی کی، بعض مناظر بتائے، اور 5واں اللہ کی تخلیق اور اختیار کا بیان کیا۔ یعنی اب تنبیہ ہو رہی ہے، اور اس تنبیہ کا اہل مکہ کو تنبیہ ہو رہی ہے، چونکہ جو سورہ جس کو ہم ابھی بیان کر رہے ہیں سورہ قصص، یہ مکی صورت ہے،
تو اہل مکہ کو جو تنبیہ ہو رہی ہے ان میں یہ تھی کہ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کی تعریف کی گئی، یعنی ان کو ترغیب دینے کے لیے کہ دیکھو وہ بھی اسلام کے دور تھے، اسلام کے منکر تھے، لیکن وہ اسلام قبول کر لیا تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ یہ اہل مکہ کو ترغیب دینے کے لیے تھا۔ دوسرا، مشرکین کی جہالتوں، چونکہ وہ سب مشرک تھے، ان کی جہالتوں اور حماقتوں کا ذکر اور پھر اس کا رد۔ تیسرا، دنیا فانی اور اس کے مال و متاع سے دھوکہ نہ کھانے کی ترغیب۔ چوتھا، قیامت کے مناظر۔ یہ مکی صورتوں کے عمومی مضامین ہیں۔ اور پانچواں، اللہ کی تخلیق اور اختیار کا بیان ہے۔ اہل مکہ کو یہ 5 چیزوں میں تنبیہ کی گئی اور ان کو آخر پہ حق کی دعوت دی گئی کہ ان تمام معاملات کو دیکھ لو اور پھر راہ راست پر آ جاؤ۔ اس کے بعد تذکرہ قارون کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کا تذکرہ تفصیل سے آتا ہے کہ فرعون جیسے ایک دوسرے سرکش سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پالا پڑا اور اس کا نام قارون تھا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ خاندانی اعتبار سے وہ حضرت موسیٰ کا کزن بھی تھا، قرابت دار تھا، چچا زاد بعضوں نے کہا، بعضوں نے کوئی اور نسبت دی، لیکن اس پر تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کا رشتہ دار تھا، اور اپنے وقت کا ہی نہیں بلکہ تمام ادوار میں اگر دیکھا جائے کہ کوئی ایسا شخص جو مال و متاع میں اتنا آگے ہو تو یہ وہ تھا، جس کے خزانے نہیں بلکہ خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی 100 اونٹ سفر کیا کرتے تھے، اتنا اس کے پاس مال و دولت تھا۔ تو مال و دولت کی بہتات نے اسے سرکش اور مغرور بنا دیا تھا۔ روایات میں ہے کہ اس سے پہلے وہ دیندار تھا، بعض جگہوں پر آیا ہے، لیکن مال کی کثرت نے اس کے اندر رعونت، تکبر اور یہ معاملات پیدا کر دیے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ اپنی دولت پر مت اتراؤ، اور کچھ مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ مومن تھا، دین کا پیروکار تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، حضرت موسیٰ نے اس کو کہا کہ اپنے مال سے زکوٰۃ دو، تو اس نے جو کیلکولیشن کروائی، اتنے جو خزانے تھے جس کی چابیاں اتنے اونٹوں پر چلتی تھی، تو اس نے جو کیلکولیشن کرائی وہ تو بہت بڑا خزانہ بنتا تھا جو زکوٰۃ کا تھا، وہ منکر ہو گیا۔ اور منکر ہونے کے ساتھ ایک بنیادی جو دین کے ستون ہے اس کا بھی منکر ہو گیا، حضرت موسیٰ کا بھی دشمن بن گیا، اور اس نے اپنے اندر غرور، تکبر اور رعونت، ان تمام پہلوؤں کو بھی جنم دے دیا، اور ایک پوری نئی شخصیت سامنے آ گئی۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے سمجھایا کہ اتراؤ نہیں، اس کو دعوت دی، اس کو حق کی طرف بلایا کہ اتراؤ نہیں، یہ سارا مال اللہ نے دیا ہے، اللہ کے ضابطے کے تحت اس مال کو استعمال کرو اور عاجزی اختیار کرو، نہیں تو اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ لیکن وہ نہ مانا، اور وہ اپنی سرکشی پر بدستور ڈٹا رہا، اور تکبر کی حد تک، مطلب وہ خدائی کی حد تک تکبر میں آ گیا اور کسی شمار میں نہیں لانے لگا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر اس کو دعوت دیتے رہے، لیکن ہوا کیا کہ حب دنیا میں ڈوب گیا اور اپنی شان و شوکت اور اپنے جاہ و مال اور جاہ و مرتبت اسی میں وہ فنا ہو گیا۔ تو کیا ہوا کہ اللہ نے اسے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار تنبیہ کے باوجود وہ صحیح رستے پہ نہیں آیا، تو اللہ رب العزت کا پھر عذاب اس پر نازل ہوا، اور اللہ رب العزت نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، اور اس کو بعض روایتوں میں کہ اس کی دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور عذاب الہی کی گرفت میں آ کر وہ لوگ جو پہلے اس کو آئیڈیل سمجھتے تھے اور ان کے منہ میں پانی آتا تھا کہ ہم بھی قارون جیسی دولت کے مالک بنے، جب اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اس کی دولت سمیت، تو اس وقت وہ توبہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو بے شک ہم بھی زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ تو اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، یعنی اللہ کو تکبر اتنا ناپسند ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ زمین پر جو اکڑ کے چلتے ہیں یہ قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح ہوں گے۔ تکبر اللہ کی رضا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ صرف اللہ کو زیبا ہے، اس کی شان کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کی شان کے لائق نہیں۔ اس کے بعد ایک کلمہ نصیحت آتا ہے قرآن مجید میں قارون کے تذکرہ کے بعد، اور وہ کلمہ نصیحت کیا ہے کہ جو ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، یعنی 2 کام جو نہیں کرتے، یعنی خود کو بڑا بنانے اور دوسروں کو حقیر بڑا بننے کا مقصد یہ ہے کہ میں بڑا اور دوسرے چھوٹے،
یہ ارادہ نہیں رکھتے اور زمین پر فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، جو یہ دو کام کرتے ہیں وہ پرہیزگار ہیں، اور انجام پرہیزگاروں کا ہی بہتر ہے۔ کلمہ نصیحت کہہ دیا۔ اب اس صورت کے آخر میں ایک آیت ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس حکم پر، اس آیت پر یہ صورت اختتام پذیر ہو رہی ہے سورہ قصص، اور ہم سورہ العنکبوت میں جا رہے ہیں۔ لیکن آگے انٹر ہونے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اس کا کیا خوبصورت ربط ہے کہ اس آیت کا اوپر قارون کا قصہ اور آخری آیت کے مضامین میں سے یہ مفہوم اس آیت کا کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو گویا اللہ نے یہ بتا دیا کہ فرعون جیسا بادشاہ اور قارون جیسا مالدار اور سرمایہ دار اگر انجام میں بد اور عبرت سے نہیں بچ سکا تو عام انسان تم کیسے بچو گی؟ تم جو رونت، تکبر اور گنہگار اور اللہ کی سرکشی اور ہٹ دھرمی اور گناہوں پر جری ہوئے ہو، تم کیسے بچ سکتے ہو؟ دیکھیں نا، انسان تو یہی سمجھتا ہے کہ جتنے وسائل ہیں وہ اتنا طاقتور ہے۔ اللہ نے اس تصور کو ہی نگیٹ کر دیا کہ کوئی طاقتور نہیں اللہ کے آگے۔ اگر فرعون جیسا بادشاہ نہیں، انا ربکم الاعلی جو کہتا تھا، اور قارون جیسا مالدار نہیں، ان کو ذلت کے عذاب میں اللہ نے ڈال دیا، تو ہمیں بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ یہاں ہم سورت العنکبوت میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، 69 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت کے مضامین میں بھی دوسری مکی صورتوں جیسے مضامین کی جھلک ہے، لیکن اس کا اگر ایک بنیادی موضوع اس صورت کو بار بار اگر آپ پڑھیں تو ایک جو بنیادی چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک طریقہ کار اور سنت ہے، وہ سنت ابتلا ہے۔ یعنی اللہ اس زندگی میں آزمائشیں ضرور بے ضرور لاتا ہے، حسب حال ہر ایک کے مختلف جو اس کی منشا ہوتی ہے۔ یعنی یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، یہ مضمون ہے اس پوری صورت کا، اور اس دنیا میں آزمائش سے بچا نہیں کلیتاً نہیں بچا جا سکتا۔ تو مکی زندگی میں مسلمانوں کو چونکہ طرح طرح کے مظالم، مصائب تھے، تو اس کا بھی تذکرہ، وہ سب آزمائش تھی، ان کا تذکرہ پھر اس ضمن میں لایا گیا کہ جب جور، جفا اور مطلب غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا مسلمانوں کے ساتھ، لیکن وہ ان آزمائش پر ڈٹے رہے اور حق پر قائم رہے، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو انعام عطا کیا، اور انہیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اے ایمان والوں، آزمانا اللہ کی پرانی سنت ہے اور دستور ہے، اور آزمانے کے اندر ایک حکمت ہے۔ یعنی آزمائش بھی ذات مقصود نہیں ہے، اس سے کوئی اللہ کا فائدہ نہیں، بلکہ اس سے اللہ مومن منافق، مومن اور کافر، سچے اور جھوٹوں میں فرق کر دیتا ہے کہ جو آزمائش پر ڈٹے رہیں، اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے سچے لوگ ہیں، اور جو آزمائش پر نہ ڈٹے رہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جب اللہ کی راہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ لوگ اس ایذا کو اور اس تکلیف کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہو، معاذ اللہ، اور اگر تمہارا پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ یعنی منافقوں کا رویہ بتایا کہ اچھائی آتی ہے، مال آتا ہے، نعمتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں، حق پر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہارے ساتھ یہ حال ہوتا۔ تو منافقین کی مذمت اور ان کا رویہ پیش ہوا، اور آخر میں اس پارے 20ویں پارے کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ یہ آزمائش ہر ایک پر آتی ہے، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ آزمائش کا شکار ہوئے وہ اللہ کے نبی ہوئے، عام انسان نہیں۔ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئیں کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ نے اپنے نبیوں پر بھیجی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، آپ دیکھتے جائیے کون ہے جو اللہ کے حکم کے لیے آگ میں ڈالا گیا اور نبی ڈالا گیا، کون ہے جن کو آروں سے چیر دیا گیا اور نبیوں کو چیرا گیا، کون ہے جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی حد کر دی گئی اور نبیوں کے ساتھ کی گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے سب سے محبوب ہیں تو درجہ محبوبیت کے لیے آزمائشوں سے گزرنا ضروری ہے۔ تو اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی آزمائشوں سے گزارا تاکہ پتہ لگے کہ اللہ کا انتخاب کیسا شاندار تھا کہ وہ ان تمام تکالیف سے گزر کے بھی حق پہ قائم رہے۔ اور آخری بات جو العنکبوت کی ہے اور اس پارے 20ویں پارے کی آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین کے خدا، ان کی سازشیں، مشرکین کے عقائد، یہ مکڑی کا جالا ہے، اور جس طرح وہ جالا کمزور ہوتا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں، اس کی کوئی طاقت نہیں، ایک ہوا کا جھونکا اس کو اڑا کے لے جاتا ہے، گویا کہ یہ بھی اسی طرح ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں پر آ کے 20ویں پارے کے مضامین اختتام پذیر ہو جاتے ہیں۔
جو کچھ ہم نے بیان کیا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان پر کاملاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر درجہ رہنمائی فرمائے اور ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔